میں جو ریجن میں حالات دیکھ رہا ہوں تو ہم سب کو میرے خیال میں ایک جھٹکے سے اٹھ جانا چاہیے. ہمیں انویسٹمنٹ آ رہی ہے جی سعودی عرب سے, خیر مقدم کرتے ہیں جی, خیر مقدم کرتے ہیں. پاکستان کچکول کو مارا ہے, خیر میں جہاں سے جو پھینکتے ہیں ہم خیر سلوٹ کرتے ہیں, لوگ نچاتے ہیں, وہ سب ہم کرتے ہیں. لیکن کیا یہ سودا کہیں ایران کا سودا تو نہیں ہے؟ کیا پاکستان کی فوج ایک دفعہ پھر ہجرت کے لیے اپنے آپ کو اور پاکستان کے عوام کو پیش کرنے کو تیار تو نہیں ہے؟ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. میری نظر میں جو حالات دیکھ رہا ہوں, سعودی عرب کے وفد کا آنا, ایران پہ حملہ ہونا, یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. اور ہم کہ یہ بے وقوف, افغانستان کی حالت ابھی تک نہیں سنبھل رہی ہم سے. ہم نے یہی قدم جو ہم آج بدقسمتی سے ایک دفعہ پھر اٹھانے والے ہیں, اور اداروں کو پیسے مل رہے ہیں, تو لہٰذا اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اب جہاد ہے کہ کیا ہے اور کیا ہے. لیکن اب ہم ایک دفعہ پھر پیسوں کی خاطر وہی سب کچھ ریوائنڈ کر رہے ہیں. ہم نے ایک مسلمان ملک اور ایک مسلمان قوم, جو میری اپنی قوم پختون افغان قوم کو اسلام کے نام پہ تباہ کر دیا. آج تک 50 سال ہو گئے. اس تباہی کے نقصان وہ قوم بھی جھیل رہی ہے, اور اس قوم کا جو حصہ ادھر ہے, بدقسمت پختون افغان جو افغانستان میں ہے یا جو پاکستان میں ہے, اس لڑائی یا اس انہوں نے جو اجرت کیا ہے, اس اجرت کا صلہ آج تک اس پورے قوم کو مل رہا ہے. پنجاب محفوظ ہے, پنجاب محفوظ تھا, پنجاب محفوظ ہے. اور ادھر بھی اگر آپ دیکھیں تو پیسہ آ جائے گا, ادھر مزے ہو جائیں گے, اور ایران کا ڈائریکٹ امپیکٹ بلوچستان پہ ہے, ایران کا ڈائریکٹ امپیکٹ پنجاب پہ پھر نہیں ہوگا. تو پنجاب محفوظ ہے. اور یہ میں کہنا چاہوں کہ ایک دفعہ پھر یہ وہی بات ہے کہ پنجاب پاکستان ہے, پاکستان پنجاب ہے. جب تک وہ محفوظ ہے پورا ملک باقی جلتا رہے, جلتا رہے, جو بھی ہو. پیسوں کی وجہ سے ان کو پیسے ملتے رہیں, ان کے پاس پیسے آتے رہے. لہٰذا میں آج سے یہ وارن کرنا چاہتا ہوں, بہت بڑی تباہی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں جوڑنا چاہوں گا, چائنا میں یہ شانگلہ میں کچھ غیر ملکی, کچھ چائنا کے باشندے تھے, ان پہ حملہ ہوا اور ان کو مارا گیا. اور عجیب بات ہے, آپ اسلام آباد جائیں, وہاں گلی کونچوں میں یہ چائنیز گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ اسلام آباد جائیں, یہ ایک ہی ملک ہے پاکستان, وہاں آپ کو مارکیٹوں میں واک کرتے ہوئے, پیدل چلتے ہوئے, سائیکلوں پہ چلتے ہوئے چائنیز ملیں گے, لیکن کبھی کسی چائنیز کو نقصان نہیں ہو. لیکن وہی چائنیز اگر پختونخوا آتا ہے تو اس کو نقصان ہوتا ہے. میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ ہمارا جو 7ویں نمبر پہ ملک دنیا کا دفاعی ادارہ ہے, اس دفاعی ادارے نے سی پیک کا 10% دفاع کے لیے مانگا ہے, کہ جو سی پیک کا پیسہ ہے اس کا 10% سیدھا آپ سیکیورٹی میٹرز کے لیے ان کو دے دے, تو پھر وہ آپ کے ایسی دفاع کریں گے جیسے وہ اپنے پنڈی اور اسلام آباد کی کر رہے ہیں. واقعہ ہوا شانگلہ میں, جو میں نے اتنی بڑی بات کی. ہمارے آئی جی صاحب ہٹاتے ہیں ڈی آئی جی ہزارہ. مجھے وہ لطیفہ یاد آیا, والد صاحب سناتے تھے کہ ایک بندہ بوتل مل رہا تھا, جن نکل آیا, جن کو بولا وہ فلانا سامنے اس کو ایک بندہ تھا گوشت والا کسائی, وہ کسائی کہ اس کو جا کے تھوڑا مارو, وہ جا کے سبزی والے کو مار کے آ گیا, ساتھ میں سبزی والا. اس نے پھر جن کو بولا جا کے اس کو مارو, وہ پھر جا کے سبزی والے کو مار کے آ گیا. اس نے بولا کیا کرے, اس نے بولا اس کے ہاتھ میں چھری نہیں دیکھ رہے. اب ڈی آئی جی ملکنڈ اس کی بیوی کا بھائی ہے, تو چھری تو گھر بیٹھی ہوئی ہے. اب ہمارے آئی جی صاحب ماشاءاللہ, واقعہ ہوتا ہے ملکنڈ میں. ڈی آئی جی ملکنڈ چونکہ بردر ان لا ہے, تو ڈی آئی جی ملکنڈ از ان ہیون. اور ایک اور ریجن کا, آپ اور ہم کو پتہ ہے لیکن میڈیا کے تھرو, ایک اور ریجن کا ڈی آئی جی ہزارہ, اس کو سسپینڈ کی. ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہی سزا ہونی ہے تو یہ سزا ڈی آئی جی ملکنڈ کو ملے, اور اگر سسپینشن ہی سزا ہے جو انہوں نے ڈی آئی جی ہزارہ کو دی ہے, تو ڈی آئی جی ہزارہ سے وہ سسپینشن کی سزا واپس کر کے یہ سزا ڈی آئی جی ملکنڈ کو دی جائے. اور اگر یہ بدنیتی سے ہوا ہے
تو اس کے ساتھ ساتھ یہی سزا آئی جی پختونخوا کی بھی بنتی ہے، اس کو بھی ایک سسپینشن لیٹر آ جانا چاہیے۔ پختونخوا جیسے میں نے شروع میں کہا، بے یار و مددگار، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی حکومت نہیں۔ میں نے پشاور میں کہا تھا کہ عسکری پارلیمنٹ میں عسکری گورنمنٹ، اور الحمدللہ میری بات کچھ دن بعد خود ہی ثابت ہو گئی جب کور کمانڈر کے پاس چلے گئے اور پھر کوئی وضاحتیں دے رہے کہ افطاری تھی اور کوئی وضاحتیں دے رہے کہ نہیں افطاری نہیں تھی۔ چلیں افطاری تھی یا نہیں تھی، لیکن کور کمانڈر صاحب کی حاضری تھی، یہی ہمارے لیے کافی تھا۔ اور پتہ چلتا ہے پختونخوا کو ایک دفعہ پھر تیسری دفعہ کمپرومائز کر دیا گیا ہے۔ پچھلے 10 سال پختونخوا تباہ ہوا ہے، پچھلے 10 سال پختونخوا کو کوئی حق نہیں ملا، پچھلے 10 سال پختونخوا کی جو 18th امینڈمنٹ میں جو رائلٹیز تھی، جو کچھ تھا، وہ پختونخوا کو نہیں ملا، اور وہ مزید کمپرومائز، اور یہ جو عسکری حکومت ہے بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ اس کو لایا اس لیے گیا ہے کہ پختونخوا کے وسائل کمپرومائز ہو، وہ پہلے دن سے 18th امینڈمنٹ پہ کمپرومائز۔ میں آج سمجھ نہیں آ رہی، پورے پاکستان میں اوتھ لیے جاتے ہیں، پورے پاکستان میں پارلیمان شروع ہے، پورے پاکستان کا نظام شروع ہے، ہمارے عسکری پارلیمان کا نظام بند ہے، ہمارے عسکری پارلیمان میں اوتھ نہیں لیا۔ یہ ڈرامے نہ دکھائیں، ہمیں پتہ ہے علی امین گنڈاپور جو کر رہے آپ لوگوں کے کہنے پہ کر رہا ہے۔ اور میں نے کل بھی بدقسمتی سے میرے پہلے وہ ایکسپیرینسز ہے نیشنل اسمبلی میں، مجھے تو یہ لوگ قسم سے میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا کہ یہ لوگ مجھے کیا دکھے، اور مجھے وہاں بیٹھے ہوئے جو دکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے دنیا کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کو بھی یہ وہی دکھے ہوں گے۔ تو یہ ڈرامے نہ دکھائے جائے، یہ بالکل پاک جو ادارے ہیں ان اداروں کے خواہش سے پاکستان میں یہ پارلیمان جو ہے یہ فش مارکیٹوں کے منظر دکھاتے ہیں۔ یہ ان کے خواہشات ہے کہ ایک دفعہ ایک کو لے کر آئے، پھر کہیں دوسرے کو لے کر آئے، اور دونوں کو پھر رکھنا ہے، ایک کو پھر دوسرے پہ پریشرائز کرنا ہے اور دوسرے کو ایک پہ پریشرائز کرنا ہے۔ ہمارے پارٹی کے سرکردہ لوگوں سے سیکیورٹی واپس، میں 2 باتیں کروں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ زندگی گزاری ہے اپنی، عدم تشدد کے علمبردار ہیں، تشدد نہیں کرنا چاہتے لیکن اپنا تحفظ کر سکتے ہیں اور ہر حد تک کریں گے۔ اگر میرے پارٹی کے کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچے تو یاد رہے میں سیدھی بات کروں گا، ڈائریکٹلی سی ایم پختونخوا، آئی جی پختونخوا، سیکٹر کمانڈر پختونخوا، کور کمانڈر، یہ 4 بند میرے پارٹی کے ورکرز کے ذمہ وار ہوں گے۔ اگر میرے پارٹی کے کسی ورکر کو نقصان پہنچتا ہے انشاءاللہ میں ذمہ واری لوں گا، ان کے گھر والوں کے ساتھ خدا نہ کرے، لیکن یہ FIR میں لانچ کروں گا، اور یہ 4 بندے سیدھے ہمارے ذمہ وار ہوں گے، کیونکہ یہ عجیب ماحول بنا رہے ہیں۔ ایک طرف انہوں نے 40,000 طالبان کا ریکنسیلیشن کر کے ان کو میدان میں چھوڑ دی، ہمیں اس گلی پہ پہنچانا چاہ رہے ہیں جس گلی میں یا ہمیں اس گاؤں لے کر جانا چاہ رہے ہیں جس گاؤں کے کتے کھلے تھے اور اس کے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو کتوں کو چھوڑ کے پتھر باندھا یہ میرے خیال میں ٹھیک کام نہیں ہے۔ ایک طرف آپ نے کتے چھوڑ دیے دہشت گرد کے نام پہ، اور دوسری طرف آپ ہمیں ان کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنی سیکیورٹی کر سکتے ہیں۔ یہ نعرہ اب ہمارا جمہوری یا سیاسی نہیں، ہماری زندگی کا نعرہ ہے۔ اب آئین کے اندر ہر ادارے کو رہ کے کام کرنا ہوگا، اب ہمیں پاکستان کو آزاد کرنا ہوگا، اب ہمیں پاکستان کے ہر ادارے کو آزاد کرنا ہوگا، اب دفاعی ادارے کو بارڈر جانا ہوگا، اب دفاعی لوگوں کو بیرک جانا ہوگا، اب سب نے وہ کام کرنا ہوگا جس کام کے لیے ہم یا برتی ہوئے ہیں یا ہم نے جس کے لیے اوت لیے ہے۔ اوت کیا ہے؟ عہد، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اس عہد پہ سب کو اب کام کرنا ہوگا، اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو، آنے والے جمعے کو انشاءاللہ بنیر میں عوامی نیشنل پارٹی ایک بھرپور احتجاج کرے گی دوپہر کے 2 بجے، اور آپ کو وہی سب سننے کو ملے گا۔ میں پورے قوم کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ ولی باغ کے لیے 1 سیٹ کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیں۔
बात होती है जमहूरियत की, सियासत की, जमहूरी लोगों से, सियासी लोगों से। कल्ट से बात नहीं हो सकती। कल्ट बात करने को तैयार नहीं है। वो लोग जो अंधे हो, वो लोग जो गूंगे हो, वो लोग जो बहरे हो, वो तो फिर भी ठीक है। लेकिन जो अंधे और गूंगे हो, अंधे और बहरे हो लेकिन गूंगे ना हो और मुंह पे सिर्फ गाली हो, उनसे आप क्या बात करेंगे। पाकिस्तान बतौर मुल्क एक माशी बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। लेकिन आप इसको देखें कि वो 15% लोग जिनके लिए यह पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, क्या उनको भी कोई माशी मुश्किलात है या नहीं। मसला तब होगा जब उनको भी माशी मुश्किल होगा। हम और आप अगर भूखे भी मरेंगे, उनको कोई मसला नहीं होगा। इसी पे राजी हुआ हूँ कि मैंने जाना इसीलिए है। ऐवान बाला में मैं सिर्फ ओथ के लिए गया हूँ। मैं आज के दिन का इंतज़ार कर रहा था। ये जो मेरी बातें आपके साथ है, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं है। इंशाअल्लाह ऐवान बाला क्या, हर उस प्लेटफॉर्म पे मैं ये बातें अपने कौम, जिस तरह मैंने कहा अपनी कौम पुख्तून कौम, और फिर पुख्तून कौम के साथ साथ बलोच कौम, और बलोच कौम के साथ साथ जितने भी मजलूम कौमियत है, उनके लिए इंशाअल्लाह हर हद तक जाने को तैयार। स्वात में अगर कोई किसी ने मेरी तकरीर सुनी हो तो मैंने उनको बोला कि वली बाग के लिए सीट लेना या कोई ओहदा लेना कोई मुश्किल या बड़ी बात नहीं, लेकिन मसला ओहदों का नहीं। ये मैंने कौम को दिखाना था, ये मैंने उन इदारों को दिखाना था कि हमने 100 साल सियासत की है, जमहूरियत की है। इन हालात में भी मैं गया हूँ। ये मैंने उनको, अपने कौम को, उन सब लोगों को जो ये उंगली उठाते हैं कि ये मेंबर नहीं बन सकता, हमारे लिए मेंबरी कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारी असल मसला है हम इंशाअल्लाह उस पे चलते रहेंगे। मेरी मेंबरी, मैं आज पहले सेशन में जाके इस्तीफ़ा लिखूंगा। मेंबरी मेरे यकीन माने उस सेनेट में मुझे घुटन हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ कि मैं उन चीज़ों के लिए कभी नहीं मरूंगा। ट्रक के बत्ती के पीछे ना लगें। अयूब खान का पोता आइन की बालादस्ती से कहेगा हमें, या मतलब वो फौज के टट्टू, या वो बाबक साहब कहते थे मोरे, ये हमें आइन की बालादस्ती से कहेंगे। खुदारा उनके लिए आइन उस हद तक है कि उनका ये नासूर वज़ीर आज़म बन जाए। जिस दिन नासूर वज़ीर आज़म बन गया, फिर ना आइन है ना कानून है। उनका आइन सिर्फ उस वक्त तक है, और उनके साथ हम नहीं चल सकते, कभी भी हम नहीं चल सकते।